اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب ہستی شما جی ہماری گفتگو تاریخ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں چل رہی تھی اور گفتگو پہنچی تھی کہاں تک کہ آپ نے کیسے سخت اور ناگوار حالات میں کس مجبوری کے تحت صلح کی پیشکش کو قبول کیا. آپ کو بتایا کہ کیا حالات تھے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اب صلح کے لیے آپ نے پیشکش قبول کی. جب دیکھا معاویہ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی شرط و شروط پہ ہوگی صلح، تو آپ نے معاہدے کا جو صلح وہ تھا، صلح نامے کا جو معاہدہ تھا وہ کیا تھا؟ یہ تھا. دیکھیے معاہدہ صلح امام حسن کا متن، امام حسن علیہ السلام کی صلح کا جو معاہدہ تھا طے ہوا تھا، اس کا متن جو تھا وہ کیا تھا؟ اسلام کے مقدس مقاصد اور اہداف کو بچانے میں آپ کی کوششوں کا آئینہ دار ہے. کہ آپ نے جو متن لکھا، معاہدے میں رکھا گیا، پیش کیا گیا، اس میں اسلام کا ہی سب کچھ تھا کہ اس کو بچانے کی آپ کی کوشش. جب کوئی مصنف اور دور رس نظر رکھنے والا، دور رس نظر رکھنے والا یعنی دور اندیش، دور تک کی سوچنے والا کوئی منصف، مصنف مت پڑے گا، منصف، کوئی منصف انصاف پسند، اگر کوئی انسان پسند دور کی سوچنے والا شخص صلح نامے کی ایک ایک شرط کی تحقیق کرے گا، آپ یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، بلکہ ایک انسان اور ایک منصف مزاج اور دور تک کی سوچنے والے کے طور پر آپ اس صلح نامے کو پڑھیے، یا غیر مذہب کے لوگ پڑھیں اسے اور انصاف سے دیکھیں تو اسے ایک ایک شرط جو رکھی گئی تھی، امام حسن نے جو شرطیں رکھی تھی صلح میں، تو بڑی آسانی سے وہ یہ فیصلہ کر لے گا انسان جو دیکھے گا اس کو صلح کو، کہ امام حسن نے ان خاص حالات میں اپنی اور اپنے پیروکاروں اور اسلام کے مقدس مقاصد کو بچا لیا. صلح نامے کے بعد شرطیں آپ ملاحظہ فرمائیے، صلح نامے کی بعد شرطیں آپ ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام زمام حکومت معاویہ کے سپرد کر رہے ہیں. امام حسن حکومت کی باغ ڈور معاویہ کو سونپ رہے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ معاویہ قرآن و سیرت پیغمبر، قرآن کے اعتبار سے اور سیرت پیغمبر کے مطابق شائستہ خلفاء کی روش پر عمل کرے گا. جو شائستہ اور مناسب حاکم ہوتے ہیں ان کی طرح وہ عمل کرے گا، اسی روش پر کوئی بدتمیزی نہیں پھیلائے گا. ایک. نمبر 2، بدعت اور علی علیہ السلام کے لیے ناسزا کلمات کہنا ہر حال میں ممنوع قرار پائے گا. جو یہ معاویہ مولا کائنات کو ممبروں سے گالیاں دلواتا تھا وہ بند کرائے گا، بدعت نہیں پھیلائے گا، اور ان کو نیکی کے سوا اور کسی طرح یاد نہ کیا جائے گا مولا کائنات کو. نمبر 3، کوفے کے بیت المال میں 50 لاکھ درہم موجود ہیں، 50 لاکھ درہم تھے بیت المال میں کوفے کے، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زیر نظر خرچ ہوں گے. ٹھیک ہے. معاویہ داراب گرد کی آمدنی سے، علاقے کا نام ہے، اس کی آمدنی سے ہر سال 10 لاکھ درہم جنگ جمل و صفین کے ان شہیدوں کے پسماندگان اور پریواروں میں تقسیم کریں جو علی کی طرف سے لڑتے ہوئے قتل کیے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے. تو وہاں کی جو آمدنی ہوگی ہر سال 10 لاکھ درہم وہ کنہیں دے گا؟ جمل اور صفین میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، مولا کائنات کے ساتھ تھے، جو شہید ہوئے تھے، ان کے پسماندگان اور ان کے فیملیوں کو دے گا. چوتھا، معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرے گا. اس کو الگ الگ بیان کیا، اس میں ایک ہی میں ملا دیا. نمبر 5، ہر شخص چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کوئی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، ہر شخص اس کو مکمل تحفظ اور حفاظت ملے گی، اور کسی کو بھی معاویہ کے خلاف اس کے گزشتہ کاموں کی بنا پر سزا نہیں دی جائے گی. مثلا جب معاویہ نہیں، اس کے لوگ اس کے دشمن تھے، کیونکہ برا تھا وہ، جو نیک لوگ اس کے دشمن تھے، برے تھے، اس کے خلاف انہوں نے سب کچھ کیا مولا کے ساتھ رہ کے. اب اگر معاویہ کے پاس حکومت آ جائے تو ان سے بدلہ نہیں لے گا، نہ ان سے کچھ کہے گا، سب کو آزادی اور حفاظت. نمبر 6، شیعان علی جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ محفوظ رہیں اور کوئی ان سے معترض نہ ہو، یعنی کوئی ان کا
رکاوٹ نہ بنے، کوئی اس کو کچھ نہ کہے. امام نے ان شرطوں اور دوسری شرطوں کے ذریعے کیا کیا؟ اپنے بھائی امام حسین اور اپنے چاہنے والوں کی جان کی حفاظت کی، اور اپنے چند اصحاب کے ساتھ جن کی تعداد بہت ہی کم تھی ایک چھوٹا سا اسلامی لیکن باروع معاشرہ تشکیل دیا اور اسلام کو حتمی فنا سے بچا لیا. یقیناً فنا ہو جاتا اسلام، اس وقت ایسے حالات تھے، لیکن آپ نے شرطیں رکھ کے لکھوا کے سب کے سگنیچر معاویہ کے کرا کے کہ یہ دیکھو اسلام. وہ الگ بات ہے کہ معاویہ نے ایک ایک شرط کو پامال کیا، لیکن دنیا دیکھ لے کہ مولا نے یہ شرطیں رکھی تھیں. معاویہ کی پیمان شکنی، اس نے جو عہد توڑ دیا. معاویہ وہ نہیں تھا جو معاہدہ صلح کو دیکھ کر امام کے مطلب کو نہ سمجھ سکے، بہت چالاک، مکار، ہوشیار تھا، وہ سمجھ گیا تھا. اسی وجہ سے صلح کی تمام شرطوں پر عمل کرنے کا عہد کرنے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ صرف جنگ بندی اور مکمل غلبے کے بعد جنگ روکی. جنگ اب دیکھو، اب جنگ نہیں ہوگی مثلا، اور جب اس نے مکمل غلبہ حاصل کر لیا اس کے بعد ان تمام شرطوں کو اس نے اپنے پیروں کے نیچے رکھ لیا. اور مقام نخیلہ میں، نخیلہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک تقریر میں صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے تم سے اس لیے جنگ نہیں کی کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کے لیے جاؤ، بلکہ میری جنگ اس لیے تھی کہ میں تم پر حکومت کروں، اور اب میں حکومت کی کرسی پر پہنچ گیا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ صلح کے معاہدے میں جن شرطوں کو میں نے ماننے کے لیے کہا تھا ان کو پیروں کے نیچے رکھتا ہوں اور ان کو پورا نہیں کروں گا. اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اس کی خباثتیں دیکھنے کے باوجود، سارے اسلام کی یہ لفظ کوئی کسی نے، ہم نے نہیں کہے ہیں، کسی اور نے نہیں کہے ہیں کہ معاویہ نے ایسا کہا، معاویہ نے خود کہی یہ باتیں. جب جو انسان کھلم کھلا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے حکومت نہیں لی کہ تم نماز پڑھو، حج کرو، اتنا برا، ذلیل، خبیث، اسلام کا مخالف ہونے کے باوجود ایسے شخص کو آج کے لوگ اگر کاتب وحی کہیں تو کتنا تھو ہے ایسے لوگوں کے اوپر. اسے مسلمان ماننے تو مسلمان، جسے مسلمان بھی نہیں ماننا چاہیے، وہ نہ تھا، شراب پیتا تھا کھل کے، شراب میں رہتا تھا، نشے میں، بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیا، کبھی کچھ حرکت کر دیتا تھا، کبھی کچھ، سب کچھ تھا، اور آج اس کو آج کاتب وحی، خال المومنین، اور جنہیں کیسی کیسی القابات دیتے ہیں. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو؟ لہذا اس نے اپنے تمام لشکر کو کیا کیا؟ امیر المؤمنین کی شان میں ناسزا کلمات کہنے پر برانگیختہ کیا. اپنے لشکر کو مولا کائنات کی شان میں برے برے کلمات، گالیاں گلوچ پر ابھارا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ان کی حکومت صرف امام کی توہین اور ان سے انتقامی رویے کے سائے میں ہی ہو سکتی ہے، قائم رہ سکتی ہے. جیسا کہ مروان نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ علی کو گالی دیے بغیر ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکتی. دوسری طرف امیر المومنین علی علیہ السلام کے دوستدار جہاں کہیں بھی ملتے وہ ان کو مختلف عنوان اور بہانوں سے قتل کر دیتا تھا. یہ نہیں کچھ بھی بہانہ لے کے سختیاں کر دیتا تھا. اس زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ کوفے کے رہنے والے سختی اور تنگی سے دوچار تھے، کیونکہ یہاں پہ مولا کے چاہنے والے تھے. اس لیے معاویہ نے مغیرہ کے مرنے کے بعد کوفے کی گورنری کو زیاد کے حوالے کر دیا، اور زیاد شیعوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا کیونکہ وہیں کا تھا، اسے پتا تھا کون کون ہے. وہ ان کو جہاں بھی پاتا بڑی بے رحمی سے قتل کر دیتا تھا. اب ایسا انسان جو ہے وہ کسی کا اگر خلیفہ مانتے ہوں، جسے خال المومنین اور کاتب وحی کہتے ہوں، تو وہ لوگ آتنکوادی ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ آتنکوادیوں کے علاوہ کچھ اور بن سکتے ہیں وہ جو معاویہ کو نیک مانتے ہوں یا معاویہ کی پیروی کرتے ہوں؟ تو کیا یہ تو ذلیل ترین طبقہ ہوگا، نہیں ہوگا؟ وہ آتنکوادی ہی تو تھا معاویہ. مدینے کی طرف واپسی. معاویہ ہر طرف سے مختلف صورتوں میں امام کو تکلیفیں پہنچانے لگا. آپ پر اور آپ کے اصحاب پر اس کی کڑی نظر تھی. اور جب وہ آدمی خود کہہ رہا ہے منہ سے کہ میں نے حکومت اس لیے نہیں سنبھالی کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور حج کرو. شراب پیتا تھا، سب کو معلوم ہے، آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے. شراب کے نشے میں بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیا، کیا کیا کرتا تھا وہ حرکتیں. اس کے باوجود بھی یار مانتے ہیں اس کو لوگ.
جس میں انسانوں والی حرکتیں نہ تھیں اسے مسلمان تو کیا مانتے، اور دنیا اسے اتنا کچھ مانتی ہے. جو مانتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہے. آتنکوادی کو ماننے والے، آتنکوادی کو صحیح ماننے والے آتنکوادی نہیں ہوں گے، وہ آتنکوادی ہی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں. ٹھیک ہے. ان کو بڑے سخت حالات میں رکھتا تھا معاویہ، اور علی اور دودھ مانے علی کی توہین کرتا تھا، یعنی ان کے چاہنے والوں کی اور ان کے اہل بیت کی. یہاں تک کہ کبھی تو امام حسن کے سامنے ان کے پدر بزرگوار کی برائی کرتا، اور اگر امام کا امام جواب دیتے تو ان کو بھی ادب سکھانے کی کوشش کرتا. کوفے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے مدینے لوٹ جانے کا ارادہ کیا. مدینے لوٹ گئے، لیکن مدینے کی زندگی بھی موجودہ حالات میں کشادگی کا سبب نہیں بنی، اس لیے کہ معاویہ کے جو عامل تھے، حکمران تھے، ان میں سے ایک پلید ترین شخص مروان مدینے کا حاکم تھا. مروان آپ جانتے ہی ہو کون تھا. یہ مروان یہ وہی تھا جس کو رسول نے معاشرے کے قابل نہ سمجھ کے شہر بدر کرایا تھا کہ یہ اسلامی سماج کے قابل نہیں ہے، معاشرے قابل نہیں ہے، اسے نکالا جائے. نکال دیا گیا تھا شہر سے، تڑی پار جسے کہتے ہیں. لیکن عثمان صاحب نے باقاعدہ اسے عزت کے ساتھ بلا کے 80,000 دینار کی پوشاک پہنا کے، خوشبودار پانی سے، قیمتی پانی سے نلا کے، مشک و عنبر سے احترام دے کے پریکٹیکلی ثابت کر دیا کہ رسول کے مخالف ہیں اور رسول کا لوگ خلیفہ مانتے ہیں انہیں. دیکھیے آپ. تو یہ مدینے کا حاکم تھا. مروان وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، حاضل وزغ ابن وزغ. کون ہے یہ؟ ہوا الوزغ ابن وزغ الملعون ابن ملعون. وزغ ابن وزغ ہے یعنی کتے کا بیٹا کتا، شاید وزغ کے معنی، اور ملعون ابن ملعون ہے. یہ رسول کیا باتیں تھی ہیں، بتائیے آپ. ملعون ابن ملعون. تو رسول نے جس کو ایسا کہا ہو، پریکٹیکلی طور پر رسول نے اسے شہر سے نکلوا دیا ہو، یہ اس قابل نہیں ہے، اور رسول کے بعد اگر اس کو اتنا عزت احترام کوئی دے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جائی کہ مسلمانوں کا حاکم بن جائے؟ تو ایسے لوگ جب اسلام کے دشمن، رسول کے دشمن حکومت کریں گے تو مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. اس نے امام اور آپ کے اصحاب کا جینا مشکل کر دیا تھا، یہاں تک کہ امام حسن کے گھر تک آنا جانا مشکل ہو گیا تھا. باوجود کہ امام 10 سال تک مدینے میں رہے، لیکن ان کے اصحاب فرزند پیغمبر کے چشمہ علم و دانی سے بہت کم فیض یاب ہو پاتے تھے، کوئی جا نہیں سکتا تھا. مروان اور اس کے علاوہ 10 سال کی مدت میں جو بھی مدینے کا حاکم بنا، اس نے امام حسن اور ان کے دوستداروں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. پھر شہادت کا وقت آیا، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.